الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ محترم بھائیوں اور دینی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس آن لائن کلاس میں آپ سب کا سواگت ہے، اور آج کے کلاس میں ہم آج کی حدیث پڑھتے ہیں۔ آج کی حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جس نے میری اس شریعت میں کوئی چیز ایجاد کی جو ہماری شریعت میں سے نہیں، وہ مردود ہے۔ اور صحیح مسلم کی روایت میں یوں ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا کام کیا جو ہماری شریعت کے مطابق نہیں، وہ مردود ہے، وہ مردود ہے۔ اس حدیث کو بیان کرنے والی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی تھیں۔ ان کے علاوہ کسی بھی باقرہ سے آپ نے شادی نہیں کی، وہی ایک عورت تھی جو بن بیاہی تھیں جن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی۔ ان کے علاوہ ساری عورتیں جو آپ کے پاس آئیں وہ بیاہی تھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت روزے رکھتی تھیں، بہت ہی نیک عورت تھیں اور پوتر مہیلا تھیں۔ ان کے علم کی بھی شہرت تھی۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہے افقہ نساء الامت علی الاطلاق، امت کی عورتوں میں سب سے زیادہ سمجھ رکھنے والی اگر کوئی خاتون ہیں تو وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، یعنی امت کی عورتوں میں سب سے زیادہ فقیہ خاتون تھیں۔ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام پر کسی بھی طریقے سے کوئی اشکال پیدا ہوتا کسی حدیث کے حوالے سے تو ہم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے اور ان سے پوچھتے تو ان کے پاس ہمیں اس کا علم معلوم ہوتا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2210 حدیثیں بیان کی ہیں، 66 سال کی عمر پائیں اور 58 ہجری میں مدینہ میں ان کا دیہانت ہوا، بقیع میں ان کو دفن کیا گیا۔ یہ حدیث جو آج ابھی ہم نے پڑھی ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جس نے ہماری شریعت میں کوئی نئی چیز ایجاد کی جو اس میں سے نہیں ہے تو وہ مردود ہے۔ اس حوالے سے سب سے پہلے ہم یہ عرض کریں گے کہ قرآن کریم نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ ہمارا دین جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم تک پہنچائے بالکل مکمل دین ہے۔ اللہ نے سورہ المائدہ آیت نمبر 3 میں بیان فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بحیثیت دین کے پسند کر لیا ہے۔ یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا، جو کچھ کہا اللہ کی طرف سے کہا۔ اللہ فرماتا ہے سورہ النجم آیت نمبر 3 اور 4، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اچھا سے کچھ نہیں بولتے بلکہ وہی بولتے ہیں جو ان کے اوپر وحی کے ذریعہ باتیں اتاری جاتی ہیں۔ تو گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی طرف سے کوئی باتیں نہیں بتائیں۔ اسلام میں ہماری شریعت جو کچھ بھی ہے وہ سب کے سب اللہ کی طرف سے اتری ہوئی شریعت ہے، اور یہ اس قدر کلیئر ہے
کہ اس میں کسی طرح کا ڈاؤٹ نہیں، کسی طرح کی پیچیدگی نہیں، کسی طرح کا الجھاؤ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لَقَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَى الْمَحَجَّةِ الْبَيْضَاءِ لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا لَا يَزِيغُ عَنْهَا إِلَّا هَالِكٌ، کہ ہم نے تم کو بالکل روشن راستے پہ چھوڑا ہے جس کی رات بھی دن کے جیسے ہے، جو کوئی بھی اس سے اعراض کرے گا وہ گمراہ ہو جائے گا، پت بھرشٹ ہو جائے گا۔ اب ہمیں ایک قاعدہ یہ یاد رکھنا ہے کہ عبادت ایک اللہ کی ہوگی اور اطاعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے اللہ کی عبادت کرنے کا طریقہ بتایا ہے ویسے ہی ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں۔ اگر کوئی آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے طریقہ سے ہٹ کر دین کا کوئی کام کرتا ہے تو وہ کام اس کے چہرے پہ مار دیا جائے گا، اسے قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہی بات دراصل اس حدیث میں بتائی جا رہی ہے۔ لیکن حدیث نے ہمیں ایک نیم بھی سمجھا دیا ہے۔ نیم کیا ہے کہ دین کے نام پر کیا گیا ہر وہ کام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے زمانہ میں نہ ہو وہ مردود ہے، وہ چہرے پہ مار دیا جائے گا، وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور اسی کو ہم بدعت کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ بدعت، جو سنت کے اپوزٹ ہے، یعنی دین کے نام پر کیا گیا ہر وہ کام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے زمانے میں نہ ہوا۔ اس طرح کسی بھی چیز کے بدعت ہونے کے لیے دو شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ ہم کیسے کہیں گے کہ یہ چیز بدعت ہے؟ دو شرطیں اس میں پائی جائیں۔ پہلی چیز وہ واقعی نہیں ہو اور دین کی طرف اس کی نسبت کی گئی ہو، دین کی طرف اس کی نسبت کی گئی ہو، نئی بھی ہو اور دین کی طرف اس کی نسبت کی گئی ہو۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فی امرنا من احدث فی امرنا، یعنی ہمارے دین میں۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ دین کے معاملے میں نئی چیزیں ایجاد کرنا بدعت ہے، دنیا کے معاملے میں نئی چیزیں ایجاد کرنا بدعت نہیں ہے۔ آج نئی ٹیکنالوجی کا ہم استعمال کرتے ہیں، یہ جو آن لائن کلاس ہے یہ بھی ایک طرح سے ٹیکنالوجی ہے جس کو ہم یوز کر رہے ہیں، تو یہ تو اللہ کی نعمت ہے، یہ بدعت نہیں۔ بدعت وہ ہے کہ دین کے نام پر کوئی نئی چیز ایجاد کی جائے، اس کو ہم بدعت کہیں گے۔ دوسرے نمبر پر یعنی دوسری شرط یہ ہے کہ شریعت میں اس کی کوئی بنیاد بھی نہ پائی جائے۔ دین کے نام پر کوئی نئی چیز ایجاد کی جائے پہلے نمبر پر، دوسرے نمبر پر شریعت میں اس کی کوئی بنیاد نہ پائی جاتی ہو۔ اگر بنیاد ہے، اگر اس کی کوئی اصل پائی جاتی ہے تو بدعت نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانہ میں صحابہ کرام کو تراویح کی نماز پر اکٹھا کیا، رمضان میں تراویح کی نماز پر اکٹھا کیا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صحابہ کو تراویح کی نماز پر اکٹھا کرنا یہ نیا کام تو ہے، لیکن یہ اس کی بنیاد دین میں تھی۔ وہ کیسے؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو 3 دن تک باضابطہ جماعت سے مسجد نبوی میں تراویح کی نماز پڑھائی تھی، لیکن آپ کو ڈر ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ نماز فرض کر دی جائے، اس لیے چھوڑ دیا تھا۔ لیکن آپ کے جانے کے بعد یہ ڈر نہیں رہا، اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کو اس تراویح کی نماز پر اکٹھا کیا، لہذا اس کو ہم بدعت نہیں کہیں گے کیونکہ اس کی اصل تھی۔ اور یہ بات بھی نوٹ کیجئے کہ ہر بدعت گمراہی ہے، یعنی دین کے نام پر کوئی بھی چیز ایجاد کی جائے تو اس میں کوئی اچھی چیز نہیں ہو سکتی، ہر بدعت گمراہی ہی ہوگی۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کہ ہر
دین میں ایجاد کی گئی چیز بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ نوٹ کیجئے، ہر بدعت کیا ہے؟ گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اس لیے اگر کوئی آدمی کہے کہ اسلام میں بدعت حسنہ بھی ہے، اچھی بدعت بھی ہے، تو خود گمراہ ہے۔ اسلام میں کوئی بھی اچھی بدعت نہیں، بدعت گمراہی ہی ہے۔ اسی لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بہت پتے کی بات کہی ہے، من ابتدع فی الاسلام بدعتا یراہا حسنتا فقد زعم ان محمدا خان الرسالہ، کہ جو آدمی دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کرتا ہے اور اسے بدعت حسنہ سمجھتا ہے، تو گویا کہ وہ اس بات کا گمان کرتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کو پہنچانے میں خیانت کیا، نعوذ باللہ۔ اور ایسا سوچ نہیں سکتے ہم، یعنی اگر کوئی نئی چیز ایجاد کرتا ہے دین میں، تو گویا کہ وہ یہی نہ دعویٰ کرتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم نہیں تھا، اور یہ بھی ایک طرح سے آپ کے اوپر الزام ہے، یا پھر یہ ہے کہ معلوم تھا لیکن آپ نے چھپا لیا، یہ بھی ایک طرح سے الزام ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ تو یہ دراصل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ الزام آتا ہے کہ گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو مکمل نہیں پہنچایا، اور یہ بدعتی آ کر کے دین کو مکمل کر رہا ہے۔ اسی لیے یہ بات نوٹ کیجئے کہ اسلام میں کوئی بدعت حسنہ نہیں ہے۔ بدعت کی کیا مثال ہو سکتی ہے؟ کیونکہ مثال کو جان لیں گے تو ہم کو سمجھ میں آئے گا کہ کیا کیا بدعتیں ہیں آج۔ تو کچھ مثالیں ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی ظہر کی نماز 4 رکعت کے بجائے 5 رکعت پڑھے کہ زیادہ ثواب ملے گا، تو نماز اس کے چہرے پر مار دی جائے گی، یہ بدعت ہے۔ نماز کے بعد کچھ لوگ سر پر ہاتھ رکھ کر کے کچھ خاص دعا پڑھتے ہیں، یہ بھی بدعت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے ثابت نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے منانا، جسے عید میلاد النبی کہا جاتا ہے، یہ بھی بدعت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں منایا، صحابہ کرام نے نہیں منایا۔ 3 صدیاں جو بہترین صدیاں تھیں گزر گئیں، کسی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے نہیں منایا۔ دعا میں یہ کہنا کہ اے اللہ اپنے نبی کے وسیلے سے ہماری دعا قبول کر لے، یہ بھی بدعت ہے۔ یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام سے ثابت نہیں کہ نبی کے وسیلے سے یا نبی کے طفیل دعاؤں کی قبولیت کا سوال کیا ہو اللہ سے۔ یہ بات نوٹ کیجئے کہ جو آدمی بدعت ایجاد کرتا ہے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت کی گواہی ہے، دراصل اس کو ہی ثابت نہیں کرتا۔ اس لیے کہ ہم جب کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرتے ہیں تو اس میں کیا کہتے ہیں؟ عبادت کس کی کرو گے، عبادت کیسے کرو گے، ان 2 سوالوں کا جواب ہم اپنے آپ سے دیتے ہیں۔ عبادت صرف ایک اللہ کی کروں گا، اور عبادت کا طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بتایا ہوا ہے اسی طریقہ کو فالو کروں گا۔ تو جب بات یہ ٹھہری تو محمد الرسول اللہ کی مانگ یہ ہے کہ ویسے ہی عبادت کی جائے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کی ہے، اور عبادت کی قبولیت کے لیے 2 شرطیں ہیں، اخلاص اور متابعت، یعنی وہ عمل صرف ایک اللہ کے لیے کریں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کریں۔ یہ بات بھی نوٹ کیجئے کہ کسی کام کے صحیح ہونے کے لیے صرف نیت کا اچھا ہونا کافی نہیں ہے۔ ان کی نیت بہت اچھی تھی، صاف نیت سے کر رہے تھے، نیت خالص تھی، نہیں، نیت کا خالص ہونا کافی نہیں ہے جب تک کہ وہ کام سنت کے مطابق نہ انجام پائے۔ اور بدعت کہتے ہی ہیں دراصل کہ اچھی نیت سے کوئی کام کرنا، نیکی کے ارادہ سے کوئی کام کرنا، جو کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے ثابت نہ ہو، تو بدعت ہے ہی وہی۔ مسند دارمی کی روایت ہے، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ لوگوں کو مسجد میں بیٹھے ہوئے دیکھا، کوفہ کی مسجد میں۔ ان کے پاس کنکریاں تھیں جن پر وہ تسبیح گن رہے تھے۔ کیا شکل تھی؟ 100 بار اللہ اکبر کہتے، 100 بار لا الہ الا اللہ کہتے، 100 بار سبحان اللہ کہتے۔
حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کو اس کیفیت میں دیکھا تو ان کے سامنے گئے، کھڑے ہو گئے اور کہا تم اپنے گناہوں کو شمار کرو، میں گارنٹی لیتا ہوں کہ تمہاری نیکیاں برباد نہیں ہوں گی۔ ویحکم یا امت محمد ما اسرع ہلکتم، اے امت محمد تیری بربادی ہو، کس قدر تم جلدی سے برباد ہو گئے، ہلاک ہو گئے۔ ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بڑی تعداد میں پائے جاتے ہیں، بلکہ ان کے جو کپڑے ہیں ابھی وہ بھی بوسیدہ نہیں ہوئے ہیں، ان کے برتن بھی ابھی ٹوٹے نہیں ہیں۔ والذی نفسی بیدہ انکم لعلی ملت ہی اہدی من ملت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مفتتحوا باب ضلالہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کیا تم اس ملت پر ہو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت سے بہتر ہے، یا تم گمراہی کا دروازہ کھولنے والے ہو؟ انہوں نے کیا کہا؟ ابو عبد الرحمن ہماری نیت تو اچھی ہی تھی، یعنی یہ سب جو کر رہے تھے اچھی نیت سے کر رہے تھے۔ تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا وَكَم مِّن مُرِيدٍ لِلْخَيْرِ لَن يُصِيبَهُ، کتنے خیر کا ارادہ رکھنے والے خیر کو نہیں پا سکتے۔ تو یاد رکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے مطابق ہی عبادت ہوگی تو وہی عبادت ہے، ورنہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں پایا گیا، کتنا ہی اچھا عمل کیوں نہ ہو، وہ عمل ہمارے چہرے پر مار دیا جائے گا۔ تو اب اخیر میں ہم جانتے ہیں کہ اس حدیث سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔ اس حدیث سے سب سے پہلا فائدہ ہمیں یہ ملتا ہے کہ جس عبادت کی کوئی شرعی دلیل نہ پائی جاتی ہو وہ عبادت ہمارے چہرے پر مار دی جائے گی۔ دوسرے نمبر پر دین پر ہو بہو چلنے کی اس حدیث میں ترغیب دی جا رہی ہے کہ اس میں کمی بیشی نہیں کرنا ہے، جیسے دین آیا ہے ویسے ہی اسے فالو کرنا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ عبادت کے معاملے میں وہی کرنا ہے جو ثابت ہو۔ ہاں معاملات میں ہمیں اختیار ہے، الا یہ کہ کسی کام سے روک دیا گیا ہو، لیکن عبادت میں ہمیں اختیار نہیں، جیسے ثابت ہے ویسے ہی کرنا ہے۔ تیسرے نمبر پر جس نے دین میں بدعت ایجاد کی تو اس کا گناہ اس پر ہے اور اس کا وہ عمل بھی مردود ہے اور اللہ کے ہاں بھی وہ عذاب کا مستحق ہوگا۔ اور چوتھے نمبر پر دین مکمل ہے، اس میں کسی طرح کی کمی بیشی کی گنجائش نہیں پائی جاتی ہے۔ اور آخری سبق یہ ہوا کہ مردود ہونے کا مطلب اس حدیث میں یہ ہے کہ وہ عمل باطل ہے، وہ عمل قبول نہیں کیا جائے گا، چاہے کتنی ہی نیک نیتی کے ساتھ اسے انجام کیوں نہ دیا گیا ہو۔ تو انہی کچھ باتوں کے ساتھ آج کا ہم یہ درس ختم کرتے ہیں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آپ کے پاس اگر